تسبیحات، تکبیرات، تمام قسم کے اعلیٰ ترین درجات، تمام اعلیٰ ترین کمالات، سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ قوت، سب سے زیادہ طاقت، سب کی خبر رکھنے والا، سب کی بگڑی بنانے والا، ہر ایک کو شفا عطا کرنے والا، سب مخلوقات کا، تمام انسانیت کا تنہا حاجت روا، ضرورتیں پوری کرنے والا، اور تنہا تمام انسانیت و مخلوقات کا مشکل کشا، سب کا ہمدرد، خیر خواہ، اور تنہا سب کا مددگار صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مبارک ذات ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں الحمدللہ امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بے حد و حساب، بے شمار درود و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، سرکار دو عالم، عرب و عجم، فخر کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ جن کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم تک، ہمارے آباء و اجداد تک اور ہماری نسلوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا، اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس احسان پر ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقریباً 200-300 سال پہلے جبکہ ٹرانسپورٹ کی سہولیات انسانیت کے پاس بہت محدود تھی، صرف قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں یعنی کہ گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھوں وغیرہ پہ لوگ جو لمبے سفر ہوتے تھے وہ قافلوں کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس موقع پر جب لوگ سفر کرتے تھے تو ان کی جو ترجیح ہوتی تھی کہ وہ سفر کا آغاز رات کے ٹائم کیا کرتے، اور سورج نکلنے پر وہ آرام کیا کرتے، اور جب شام دوبارہ ہوتی تھی اور سورج ڈوب جاتا تھا، اندھیرا چھا جاتا تھا، تو پھر لوگ سفر شروع کر دیا کرتے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو راستے معلوم نہیں ہوتے، چنانچہ وہ راستے معلوم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنائی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت، وہ ایک ستارہ تھا جسے ہم قطبی ستارہ کہتے ہیں، جس کی بیک سائڈ میں ایک لمبی سی دم نکلی ہوتی ہے۔ وہ اس کو دیکھا کرتے کہ جب وہ سفر کرنے کے لیے کسی منزل کی طرف روان ہوا ہے تو اس وقت ان کی جو ڈائریکشن ہے یا ان کا جو رخ ہے وہ کس جانب ہے۔ تو اس طرح وہ کرتے ہوئے جو ان کے پاس معلومات ہوتی تھی اس سفر کے بارے میں کہ جب آپ نے آنا ہوگا تو آپ کا وہ ستارہ آپ کے دائیں جانب ہوگا، تو وہ چلتے چلتے اس کی رہنمائی میں اپنی منازل طے کرتے ہوئے اپنی منزل تک سفر پہنچتے، اور واپسی پر بھی وہ اسی حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا سفر کرتے ہیں۔ تو گویا وہ ستارہ جو ہے وہ ان کی رہنمائی میں مکمل طور پر کردار ادا کرتا تھا ماضی کے لوگوں کا کہ ان کی منزل ہے وہ کس جانب ہے، اور ان کو اس ستارے کی وجہ سے ایسی بہترین رہنمائی ملتی تھی رات کے وقت کہ وہ بآسانی اپنی منزل تک پہنچ جائے کرتے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دنیا کے سامنے پیش کیا، اس دین کو ماننے والوں میں جن لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، آپ کی غلامی میں آنے کا سب سے پہلے عزم کیا، وہ جتنے بھی اصحاب تھے ان کی مثال بھی اسی ستارے کی مانند ہے جو کہ اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی اور آج بھی امت کی اور انسانیت کی رہنمائی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس ہستی نے، اس شخصیت نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا، ان کو ہم امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے جمعے کے خطبے میں ان کی فضیلت، ان کی شخصیت کے جو کارہائے نمایاں تھے، ان کی زندگی کے مختلف جو پہلو تھے ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کی کڑی ہے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین کی صورت میں یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے کیا مناقب بیان فرمائے گے، کیا فضیلتیں، کیا فضائل ان کے ارشاد فرمائے گے۔ تو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں جتنے بھی فضائل اور مناقب پیش کر رہے ہیں وہ سبھی کے سبھی صحیح الاسناد حدیث بالخصوصاً صحیحین سے، یعنی بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے یہ گئے ہیں، اور وہ تقریباً 7 احادیث ہیں جو بخاری اور مسلم سے ہم لے کر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک خاتون، ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوالات کیے اور کچھ شاید مدد مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جواب دیے اور جو ان کی ضرورت تھی وہ پوری کی۔ جب وہ رخصت ہونے لگی تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب دوبارہ مدینہ حاضر ہوں اور میں آپ کو اگر نہ پاؤں، مطلب یہ کہ آپ دنیا سے رخصت ہو کر اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے ہوئے، تو پھر میں آپ کے بعد کس سے ملوں آپ کی جگہ پر جو میرے سوالات کا جواب بھی دے سکے اور میری مدد بھی کر سکے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے موجود نہ پاؤ تو پھر میری جگہ تم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنا ہے، تم نے ان سے ملنا ہے، انشاءاللہ وہ تمہارے تمام تر ضروریات بھی پوری کر دیں گے اور جو تمہارے سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی دے دیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی اصحاب کی نسبت یہ درجہ دے دیا کہ ان کے بعد جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آ سکتا تھا ان کی جانشینی کے حساب سے، ان کے خلیفے کی حیثیت سے، تو سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ پھر اسی طرح سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پورے روئے زمین پر کوئی بھی ہمارا خلیل نہیں ہے، اگر ہم کسی کو اپنا خلیل بناتے تو وہ صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بنایا، اس لیے اللہ کے علاوہ ہمارا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خلیل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنانا تھا۔